الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت فيه العشور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أولئك هم الراشدون أولئك هم الفائزون أولئك هم المفلحون أولئك هم المؤمنون حقا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی چند متفرق آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد دنیا میں سب سے مقدس ہستیاں، سب سے عظیم نفوس قدسیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تطہیر، ان کا تقوی، ان کا ایمان، ان کی طہارت، صحابہ اکرام کی شان اللہ نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہے.
اور صحابہ اکرام کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی سینکڑوں کی تعداد میں آیات ہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے صرف 3-4 آیات تلاوت کی ہیں، سینکڑوں آیات موجود ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ان ہستیوں کو جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، وہ سرٹیفکیٹ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ جنت کا پروانہ ہے، جنت کی بشارت ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش، یہ اللہ سے خوش ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا ایمان، ان کا تقوی امت میں سب سے فائق ہے، سب سے اونچا ہے۔ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ صحابہ کے ایمان کہ ایک ادنا سے ذرے کے برابر میں نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ کا ایمان ہے، جو ان کو کمال حاصل ہے، صحابہ کے جوتے، ایک ادنا سے صحابی کے جوتے کی خاک اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا اتنا مقام ہے، ایسا شرف ہے، ایسی فضیلت اور خصوصیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور امت کے محسن ہیں۔ ساری امت پر صحابہ اکرام کا احسان ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے ساری سختیاں جھیلی تو صحابہ نے جھیلی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کا پوچھیے تو بلال حبشی سے پوچھیے، صہیب رومی سے پوچھیے، جن کو اللہ اللہ کرنے کے لیے کتنا ان کو مارا گیا، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا۔ ہم تو پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے ہمیں ایمان مل گیا نا، اس ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں کیا پتا کہ جو صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے، اس کلمے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے کفار کے مظالم سہے ہیں، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، قربانیاں ہیں اور لازوال قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ ایسی قربانیاں شاید جو امت میں کسی اور کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ مجاہدیں ہیں، مشقتیں ہیں، دین کے لیے محنت ہے، دین کے لیے جد و جہد ہے، تو اللہ نے پھر رتبے بھی پھر ایسے عطا فرما دیے ہیں، ایسا ان کو ایمان، ایسا تقوی، ایسی پاکیزگی، ایسی بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ خود ان کے ایمان کی قرآن میں تعریف کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِ اهْتَدَوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے حق کو، سچ کی، صداقت کی تصدیق اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو بھائی صحابہ کرام اس امت کے محسن ہیں، بہت ہی بلند و بالا ہستیاں ہیں۔ کسی بھی صحابی کے لیے، کسی بھی ایک چھوٹے سے صحابی کے لیے بھی، یہ چھوٹے تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض صحابہ کرام بڑے ہیں، خلفائے راشدین کا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، رتبہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ، اور اپنی
خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے چاروں خلفاء کا رتبہ مقام دیگر دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے. تو کوئی ایک ادنا سا بھی صحابی اس کی تنقیص دل میں اگر آ جائے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی تردد طبیعت میں پیدا ہو جائے، کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی بھی کوئی لب گشائی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جس میں کسی صحابی کی توہین ہو گئی، تو بھائی یہ ایمان کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے. ایمان کی رخصتی کے لیے ہمارے ایمان کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر ہم کسی صحابی کے ایمان میں شک کریں، ارے ہم کیا ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان بھی اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو. صحابہ کے ایمان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ کو تعریف کر رہا ہے قرآن کے اندر. اور صحابیت تو اگر کسی نے صحابی تو انگلی اٹھائی تو پھر یہ معاملہ پھر آگے بڑھتا ہے. یعنی پھر دین کے اندر کیا ہوگا، شروع کو شبہات پیدا ہو جائے گی. اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لب گشائی کرے گا تو دین ہمیں ملا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے. تو جو صحابہ کے بارے میں لب گشائی کرتا ہے، خلفاء راشدین کے بارے میں لب گشائی کرتا ہے، امہات المؤمنین کے بارے میں لب گشائی کرتا ہے، وہ گویا کہ پورے کے پورے دین کو مشکوک بناتا ہے کہ پورا کا پورا دین وہ ایک کسی صحابی کو انگلی نہیں اٹھا رہا، بلکہ وہ انگلی اٹھا رہا ہے کس کے اوپر، وہ دین کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. وہ صحابی کی تنقیص کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ دین کے اندر نقص نکال رہا ہے، خامی نکال رہا ہے. چنانچہ بھائی صحابہ ہمارے تو تمام صحابہ سب کے سب یہ روشن ستارے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہے، ان کا رتبہ اور مقام بہت عالی ہے، بہت بلند ہے. ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو کہ اس مہینے سے کی 22ویں جو تاریخ آتی ہے، 22 رجب المرجب، 22 رجب، اس مہینے میں 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن آتا ہے. اور اس وفات کے دن کیا ہوتا ہے وہ میں بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، رتبہ، شرف، اعزاز، فضائل، مناقب کتب احادیث کے اندر اس قدر ہیں. حضرت معاویہ کے مناقب کو بیان کیا گیا ہے. حضرت معاویہ کی شان کتنی عالی ہے، کتنا اونچا رتبہ ہے، امت کے کتنے بڑے محسن ہیں. امین کا لقب ملا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا، امانت دار کا لقب دیا ہے. اور کیا شان ہے کہ دربار عالی میں بارگاہ رسالت کے اندر اس صحابی رسول کی عظمت کو سلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے جو صحابہ تھے، 14 کے قریب صحابہ کرام تھے جو وحی کی کتابت فرمایا کرتے تھے. ان میں سب سے زیادہ کتابت کرنے والے جو صحابی ہیں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. وحی کو لکھا کرتے تھے، وحی کی کتابت فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کی کتابت فرمایا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں. وہ تمام خطوط احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ نے خطوط لکھے ہیں اور وہ خطوط جو ہیں
وہ سب کے سب کتابوں میں موجود بھی ہیں. ان خطوط کی جو تعداد ہے وہ 165 ہے. 165 خطوط آپ نے بھیجے ہیں جس میں ان کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ بھئی ایمان لے کر آ جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، ایمان لے کر آ جاؤ. ان 165 خطوط میں، ان 165 خطوط کے اندر 135 جو خطوط ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے ہیں. 165 کے اندر 135 خطوط کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اس سے اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ پر کتنا اہتمام تھا کہ 135 خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں جو مختلف بادشاہوں کے نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا پورا گھرانہ صحابی ہے. ان کے والد صحابی، ان کی والدہ صحابیہ، ان کی بہن ہمشیرہ صحابیہ، خود بھی صحابی. ان کے والد ابو سفیان وہ بھی صحابی، ان کی والدہ ہندہ وہ بھی صحابیہ، ان کی ہمشیرہ حضرت ام المؤمنین امت کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی صحابیہ، خود بھی صحابی. پورا کا پورا گھرانہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا. سب کے سب صحابیت کا شرف اور رتبہ اور مقام ملا ہے پورے گھرانے کو ملا ہے. اور اتنا بڑی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاویہ کو جب اٹھایا جائے گا، معاویہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کس طرح پیش ہوں گے؟ اور میں معاویہ کے اوپر نور کی چادر ہوگی اور نور کی چادر میں لپٹے ہوئے ہوں گے. جب بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں گے تو معاویہ کا مقام یہ ہوگا کہ ایک نور کی چادر ان کے گرد لپٹی بھی ہوگی اور اس نور کی چادر کے ساتھ معاویہ اٹھیں گے قیامت کے دن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب. یا اللہ معاویہ کو کتاب کا، قرآن کا، قرآن مجید کی تفسیر کا قرآنی علوم عطا فرما، قرآن کے علم ان کو عطا فرما اور ان کو حساب ریاضی کا علم بھی عطا فرما. یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ خلیفہ بھی بنے گا ان کی خلافت کی طرف. اس لیے جو خلیفہ بادشاہ ہوتا ہے اس کو اپنی رعایا کے اعداد و شمار اور حساب اس کو معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. تو آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور یہ جہاں جائیں جس طرف جائیں ان کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا جائے، ہدایت کو پھیلانے والے بن جائیں. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو سب سے پہلے بحری بیڑا روانہ ہوگا، جہاد کے لیے روانہ ہوگا، پہلا سمندری لشکر جو روانہ ہوگا، اس بحری بیڑے کے اندر جو لوگ شریک ہوں گے آپ نے فرمایا وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں. چنانچہ ایک صحابیہ پاس موجود تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لیے دعا فرما دیجیے اللہ مجھے اس بحری بیڑے میں شامل کروا دے. حضور نے دعا فرمائی، فرمایا تم بھی اس میں شامل ہوں گے. وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا دور آیا، مجھے خیال ہوا ابو بکر اعلان فرمائیں گے اور وہ بحری بیڑا روانہ ہوگا. فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، بحری بیڑا روانہ نہ ہوا. حضرت عمر کا دور آیا،
حضرت عمر کا دور گزر گیا، بحری بیڑا روانہ نہ ہوا، حضرت عثمان حضرت علی کے دور آئے، لیکن میں انتظار کرتی رہی بحری بیڑا روانہ ہوگا، لیکن وہ بحری بیڑا روانہ نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کا دور آیا۔ معاویہ فاتح شام اور مصر، اللہ نے ان کے دور کے اندر اتنی فتوحات عطا فرمائی، آدھی سے زیادہ دنیا کا کسی نے فتح کی ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کا اگر کوئی پاتا ہے پاتے ہیں تو امیر معاویہ ہے، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر پرچم لہرایا ہے اسلام کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم لہرانے والے ہیں۔ اسلام میں فتوحات سب سے زیادہ ان کو ملی ہے، اسلامی حکومت افریقہ کی جنگلات تک پہنچے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل پر اگر کوئی حکمران رہا ہے، اس حکمران کا، اس حاکم کا نام معاویہ ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا اگر کوئی حاکم ہے تو وہ حاکم معاویہ ہے۔ اللہ نے اتنی فتوحات عطا فرمائی، چنانچہ وہ صحابیہ کہتی ہیں حضرت معاویہ کا دور آ گیا اور آپ پہنچے ہیں، اسلامی لشکر افریقہ کے جنگلات تک پہنچ گئے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اب جنگل کی لکڑیاں کاٹی جائیں، درختوں کو کاٹا جائے اور بحری بیڑا تیار کیا جائے، اور بحری بیڑے کے اندر 17,000 کشتیاں تیار کی ہیں، اور اسلام کا سب سے پہلا وہ بحری بیڑا اور وہ لشکر روانہ ہوا، اور جس لشکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلا بحری بیڑا جو روانہ ہوگا اور اس میں جو شریک ہوگا وہ سب جنتی ہوں گے، اس کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قیادت کیا، ان کی امارت کیا، وہ بحری بیڑا روانہ ہوتا ہے، حضور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہ بحری بیڑے میں جانے والے لوگ جنتی ہیں، تو معاویہ کون ہوئے؟ جنتی ہوئے، حضرت معاویہ جنتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر، حضور فرما رہے ہیں معاویہ سے، اے معاویہ آپ کی جسم کا کون سا حصہ میری جسم سے ملا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ملا ہوا ہے۔ حضور نے دعا دی اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ کتنے مناقب ہیں، کتنے فضائل ہیں، لیکن آج سب سے پہلے اگر تبرہ شروع ہوتا ہے تو حضرت معاویہ سے شروع ہوتا ہے۔ معاویہ یہ دروازہ صحابہ اکرام کا دروازہ ہے، اگر اس دروازے کو کسی نے کھولا تو پھر بات جاتی ہے ابو بکر صدیق تک۔ جب کبھی دروازہ کھلے گا وہ دروازہ حضرت معاویہ ہے، صحابہ کا دروازہ معاویہ ہے، صحابہ کی تقدیس و توحید و تقویٰ اور ان کے بلند عالی اخلاق کا دروازہ اور ان کی ناموس کا دروازہ معاویہ ہے۔ یہ دروازہ کھلتا ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس دروازے کو کھولنے نہیں دینا، اس دروازے کی پہریداری ہے، اس دروازے کی چوکیداری ہے، ناموس کی چوکیداری ہے، حضرت معاویہ کی ناموس کی چوکیداری، تمام صحابہ اکرام کی ناموس کی چوکیداری ہے، خلفائے راشدین کے ناموس کی چوکیداری کی حضرت معاویہ کی جو ہے دروازے کی چوکیداری ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن، میں نے کہا ان کی بہن ہمشیرہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ، اپنی بہن سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور ان کی ہمشیرہ نے حضرت معاویہ کا سر اپنی گود میں رکھا، بہن نے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہوئے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ام حبیبہ معلوم ہوتا ہے آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے، آپ کو لگتا ہی ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا حضور مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اے ام حبیبہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں
ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر دوپہر میں ظہر میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے. اتنے میں ایک شیر دوڑتا ہوا آیا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوا, ان ایک دم اٹھ گئے. کسی کو درندے کو دیکھو تو ایک دم خوف آتا ہے, تو وہ اٹھ گئے, تو ایک دم اٹھ کے اپنے ہتھیار اٹھانے لگے. اس نے کہا نہیں, میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا, میں یہاں آیا ہوں, اللہ نے مجھے قوت گویائی دی ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے یہ بتا دو کہ اللہ معاویہ سے محبت کرتے ہیں. جنگل کے جانور, درندے اور جنگل کے جانور بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت معاویہ کی یہ شان اور یہ مقام ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب المرجب کو وفات کرتے ہیں. آج 16 رجب ہے, 22 رجب آئے. 22 رجب کو کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں ایک رسم ہوتی ہے, اس رسم کا نام کنڈے کی رسم, 22 رجب کی رسم. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس 22 رجب کے دن جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے, زیادہ ہم ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جعفر صادق کی ولادت 22 رجب کے دن نہیں ہوئی, نہ ولادت ہے نہ وفات ہے. وہ تاریخی روایات اور مہینے بتاتی ہیں کہ دوسرے مہینوں کے اندر مختلف قطعی طور پر یقینی طور پر نہیں ہے. اب جو یہ 22 رجب کو پورے کیے جاتے ہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو اس وفات کی کچھ لوگوں نے خوشی منائی. یعنی جن کے دل میں حضرت معاویہ کا بغض ہے, حضرت معاویہ سے عناد ہے, حضرت معاویہ کی نفرت ہے, اور حضرت معاویہ کے بغض میں, عناد میں, نفرت میں, ان لوگوں نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا. اور خوشی کا دن قرار دے کے یہ کنڈے شروع کر دیے, حلوہ پک رہا ہے, پوریاں پک رہی ہیں. اور ہمارے اہل سنت والجماعت دانستہ نہ دانستہ, جانے انجانے, میں تو یہ کہتا ہوں کوئی مسلمان کسی ایک صحابی کی وفات کی خوشی نہیں منا سکتا. کوئی ادنا سا صحابی ہو اس کی خوشی نہیں منائے گا. چہ جائے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی, اتنا بڑا رتبہ مقام, اور ان کی وفات کی خوشی منائے, کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ میں خوشی مناؤں. کسی صحابی کی وفات کے دن کوئی خوشی نہیں منائے گا. لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی بھولے بھٹکے, دانستہ نہ دانستہ 22 رجب کو کیا کریں گے, کنڈے کریں گے. کس کے کنڈے کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے. شروع کیوں ہوئے تھے؟ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں شروع ہوئے تھے. اس لیے بھائی اس سے بچنے کا اہتمام کریں, چھوڑ دو, اس ایسی غلطی نہ کریں. یہ جعفر صادق کی ولادت کے دن نہیں ہے, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے. اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے. 22 رجب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خوشی کون منائے گا؟ یہ دشمنان صحابہ تو خوشی منا سکتے ہیں, دوسرے اور عناد رکھنے والے حضرت معاویہ سے وہ تو خوشی منائیں گے, لیکن ایک سنی مسلمان کسی صحابی کی وفات کی خوشی کبھی نہیں منائے گا. اس سے بچیے. پھر آ گئی 27ویں رجب کی تاریخ, 27ویں شب معراج. بھائی وہ بھی بتا دیں, ہر سال ہم تو اپنا سبق دوہراتے ہیں. 27ویں شب مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہ رات کون سی رات تھی؟ رجب کی 27ویں تاریخ. یقینی بات یہ ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے وہ رات بڑی عظیم رات, اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی اور نمازوں کا تحفہ ملا. شب معراج کے اندر امت کی معراج ملی. حضور کی معراج میں امت کی معراج, اور امت کی معراج نماز میں ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, جو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں. یعنی امت کی معراج کیا ہے, امت کی کامیابی کیا ہے؟ نماز کے اندر کامیابی ہے. امت کی بلندی کس میں ہے؟ امت بلند و بالا کب ہوگی؟ جب امت نمازی بن جائے گی. معراج میں امت کی معراج ملی. معراج امت کی معراج کا راستہ نماز کا راستہ تھا, نماز کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اب کیا کیا کہ بھائی شب معراج یاد رہ گئی, جبکہ روایات میں اس میں بھی اختلاف آ رہا ہے.
بعد میں آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعد میں کوئی اور مہینے کا ذکر آتا ہے، یعنی جب آپ معراج پہ گئے۔ لیکن اگر ہم ایک وقت تسلیم کر لیں کہ بھائی یہ 27ویں تاریخ تھی، معراج کی رات جو تھی 27 رجب کی تھی، تو بھائی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو نبوت کا 5واں سال تھا، 5واں سال تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا میں 18 سال حیات رہے، اور حضور 18 سالوں میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کوئی ایک چھوٹی سی حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ نے کہا صحابہ کرام کو بھائی بہت عظیم رات آ گئی، بڑی رات آ گئی، چراغا کرو، جاگو، عبادت کرو، نفل پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اس طریقے سے پڑھو۔ کوئی ایک روایت چھوٹی سی ایک حدیث 18 سال کے اندر، یا آپ کا ایک دفعہ کا کوئی عمل ہو، کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال لے، آپ نے 18 سال میں ایک مرتبہ بھی بیان نہیں کیا شب برات کی فضیلت موجود، شب قدر کی فضیلت موجود، شب معراج کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام حضور کے بعد 100 سال تک دنیا میں رہ گئے۔ ان 100 سالوں میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں جاگے ہوں، عبادت کی ہو، نفل پڑھے ہوں، دعائیں مانگی ہوں، قبولیت کی رات ہو، ایک کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد کس کا دور آ گیا؟ تابعین کا دور، یعنی سینکڑوں 100 سال تک ایک کوئی ایسا عمل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے کسی نے یہ شروع کر دیا اور لوگوں نے کہا جی شب معراج، شب معراج، اور شب معراج شب قدر سے افضل، شب معراج شب برات سے افضل۔ بھائی یہ دھوکہ ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی تو ہم بالکل ہم بھی جاگیں گے۔ بھائی ثابت کرتے تو ہم بھی جاگیں گے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ نہ آپ 18 سال میں ایک دفعہ آپ اس رات میں فضیلت کوئی آپ نے بیان کی، نہ صحابہ کرام کو 100 سال میں کبھی ثابت ہوئی، نہ تابعین کے دور میں ثابت ہوئی۔ تو پھر ایسا کام کرنا جس کا دین سے کوئی ثبوت ہی نہ ہو، حضور سے ثبوت نہ ہو، حضور کے صحابہ سے ثبوت نہ ہو، تو پھر وہ کام بتائیے دین ہے، سنت ہے؟ جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہر رات عبادت کریں، ہر رات کو عبادت کرنی چاہیے، ہر رات تہجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے۔ آپ نے 16، 17، 18، 19، 20، 23، 24، 25، 26 کو پوری رات جاگو، کس نے منع کیا ہے؟ نفل پڑھو، لیکن آپ خاص انتظام کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں 27 کو، چراغا کر رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایک کام، وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس رات میں پوری رات نفلوں میں کھڑا رہے تو ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، گناہ بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کی۔ ایسا ہی اگلا دن آ جاؤ، 27ویں شب گزری، 27 رجب آ گیا، 27 رجب کے روزے کے بعد 27ویں شب کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، 27 رجب کے روزے کے بارے میں ایک تو ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن ضعیف ہے۔ عمل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معلوم ہوا کہ لوگ کچھ 27 رجب کو روزہ رکھ رہے ہیں لازم سمجھ کے، حضرت عمر نکلے گھر کے باہر اور ایک ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھتے روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، جس کا روزہ ہوتا تو کہتے جو توڑو، اس لیے کہ یہ جو ہے اس دن کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب اس کا اہتمام کیا حضرت عمر نے خود اس روزے کو توڑوایا جا کے۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے آپ لوگوں کو روزے کو توڑوایا جائے گا۔ اس لیے بھائی اس مہینے میں 22 رجب کو کوڑے ہیں تو اپنے ایمان کا کوڑا نہ کیجیے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی ہے اور 27ویں شب کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے، 27 رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے، تو وہ کام کریں جو کام اللہ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور وہی ہدایت والا کام ہے، صحابہ کا طریقہ۔ اصحاب النجوم، آپ ہمارے میرے صحابہ ستاروں کے معنی فَإِنَّهُمْ قَدْ اهْتَدَيْتُمْ اقتدیتم، جو ان کی اقتداء کرے گا، قَدْ اقتدیتم، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔
آپ کا طریقہ آپ کے صحابہ کا طریقہ. فرمایا کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو. تو نہ تو آپ کی سنت ہے 27 میں شب معراج منانا، نہ آپ کے صحابہ کی سنت ہے 27 میں شب معراج منانا. جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، وہ کام نہیں کرنا. وہ کام کرنا ہے جو آپ کا طریقہ، آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے اس مہینے کی بدعات میں سے اپنے آپ کو کنڈوں سے بچائیے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں، تو اس میں ان کی ولادت کی خوشی کی آڑ میں وفات کی خوشی منانا یہ بڑی ہی غلط بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور دوسرے سادہ رو قسم کے مسلمانوں کو بھی اس بات کی بات بتائیے، ترغیب دیجیے کہ بھائی یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کرنے کی بات نصیب فرمائے.